السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قیامت تک کا حصہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں تھیں وہ کافی حد تک پورا ہوا، کچھ کمی بیشی رہ گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کو درگزر فرمائے۔ اب ہم یہاں سے دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں کہ قیامت کیسے آئے گی۔ دو نفخے ہیں، ایک ہے نفخہ اولا، ایک ہے نفخہ ثانیہ، دونوں کے بیچ میں 40 سال کا فرق ہے۔ نفخہ عربی میں نفخ ینفخ کا معنی ہے پھونکنا، جیسے ہم پھونک مارتے ہیں نا، تو چونکہ آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں اس خدمت پر حضرت اسرافیل علیہ السلام مقرر ہیں، اور ان کے ہاتھ میں وہ ایک بغل سا باجے سا کہہ لیں کہ وہ ان کے ہاتھ میں ہے، اور بڑوں سے یہ سنا ہے کہ وہ اتنا بڑا ہے، اس کے اندر جو سوراخ ہے وہ اتنے بڑے ہیں کہ ساری دنیا کے انسان و جنات بیک وقت اس سے گزر سکتے ہیں۔ تو وہ اسرافیل علیہ السلام کتنے بڑے ہوں گے، اور انہوں نے جیسے جب ہم پھونک مارتے ہیں تو سانس اندر لیتے ہیں پھر زور لگا کے پھونک مارتے ہیں، تو انہوں نے سانس اندر لیا ہوا ہے، اور جیسے ہی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا تو وہ اس کو پھونک ماریں گے۔ تو یہ اس پھونک مارنے کو عربی میں نفخہ کہتے ہیں۔ تو یہ دو نفخے ہوں گے، پہلے جب اللہ کا حکم ہوگا تو نفخہ اولا ہوگا، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، آہستہ آہستہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سور پھونکا جائے گا، اور دکاندار اپنا کپڑا پھیلائے بیٹھا ہوگا، اور اونٹ والا اپنے اونٹ کے لیے حوض کو لیپ رہا ہوگا۔ تو میرے ذہن میں اس کی کچھ تعبیر اس طرح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث چونکہ جامع معنی ہوا کرتی تھیں، تو دکاندار سے مراد شہر کے لوگ اپنے کام میں لگے ہوئے ہوں گے، اور اونٹ والے سے مراد سارے گاؤں دیہات کے لوگ بھی اپنے کام میں لگے ہوئے ہوں گے۔ تو اتنے میں سور کی آواز آئے گی۔ حضرت مولانا جمشید صاحب وہ اس طرح بیان فرماتے تھے کہ ہر آدمی کو اپنے گھر کے باہر اور دکان کے باہر آہستہ آہستہ ایک آواز آئے گی، محسوس ہوگی، تو ہر آدمی اپنا سارا کام چھوڑ کے باہر نکل آئے گا، پھر وہ آواز اور تیز ہوگی۔ تو سورہ تکویر میں فرمایا گیا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب 10 ماہ کی گھاون اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ عرب کو یہ اونٹنیاں 10 مہینے کی گھاون بڑی محبوب ہوتی تھیں، کیونکہ اس میں سے بچہ نکلتا تھا، تو عرب اس کی بہت حفاظت کرتے تھے۔ آج کل کے دور میں اس کی مثال سمجھ لیجئے جیسے ہم اپنی گاڑیوں کی کیسے حفاظت کرتے ہیں، اس کے اوپر کپڑا بھی لگاتے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی قریب سے بھی گزرے تو وہ بچتی ہے گاڑی، حفاظتی تدبیر ہم کرتے ہیں۔ تو یعنی وہ آواز اتنی تیز ہو جائے گی، اور ہر آدمی اس کی دہشت میں ایسا مرعوب ہو جائے گا کہ قیمتی چیزوں کو بھی چھوڑ دے گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور اسٹیپ آگے آئے گا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، کہ جب جنگلی جانوروں کو جمع کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ آج تو کوئی کتا یا بلی بھی ہمارے پاس سے گزرتا ہے تو ہم دور اس سے ہو کے چلتے ہیں، لیکن وہ دن ایسا سخت ہوگا کہ اس دن جنگل کے درندے جنگل سے نکل کے، یعنی انسانوں کے برابر میں ہاتھی آ کے کھڑا ہو جائے گا، گینڈا آ کے کھڑا ہو جائے گا، شیر آ کے کھڑا ہو جائے گا، اور آدمی کو احساس ہی نہیں ہوگا، اتنا جو ہے وہ آدمی اس آواز سے جو ہے وہ مرعوب ہوگا اور دہشت زدہ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد وہ آواز تیز ہوگی تو سارے انسانوں کے دل پھٹ جائیں گے، پھر اس کے بعد اور تیز ہوگی تو پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، آسمانوں کے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور پہاڑ جو ہے وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔